میں بتاؤں ایک نا ایکسرسائز کرائی ہمارے ایک دوست نے, وہ ذیشان جو ہے ہمارے ذیشان خان, اچھا انہوں نے اسٹوڈنٹس او لیول کے اسٹوڈنٹس کرائے, میں بھی روم میں تھا, کوئکلی بتاتا ہوں. انہوں نے کہا سب کو آنکھیں بند کر لیں. کہتے ہیں اب امیجن کرو تم ایک بیچ پہ ہو, کول بریز چل رہی ہے, سینڈ کو ہاتھ لگاؤ, بہت سین کریٹ کیا, پانی کی ویوز آ رہی ہیں, تمہیں آواز آ رہی ہے, اور تمہارا کوئی چاہنے والا تمہارے ساتھ ہے. یعنی لڑکے کہتے ہیں یار یہ تو آئیڈیل سین آپ نے بنا دیا. تو جب لڑکے بڑا خوش ہو گئے, ذیشان نے کہا امیجن کرو کہ موت کا فرشتہ آ گیا. وہ ایک دم منہ بن گئے, کہتے یہ کیا, یہ آپ نے سارا مزہ کرکرا کر دیا, موت کا فرشتہ مطلب یہ کیا آپ نے ہمارے ساتھ کیے. تو کہتا کیوں, کیا مطلب ہے کہ موت کا فرشتہ آ گیا تو ڈپریشن ہے. بھائی کیا پتا اس سے انفائنائٹ ٹائم زیادہ مزہ ہے. یہ جو میں نے تمہارا پورا سین کریٹ کیا, اس کا مطلب تم ہوپ ہی نہیں کر رہے آخرت. جنت کو امیجن تو کرو, وہاں پہ کون کون ہوگا, اور وہاں کی سینڈ کیسی ہوگی, وہاں کی ونڈ کیسی ہوگی. تو یہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی. حضرت علی بن ابی طالب کو جب لوگوں نے نا کفار آئے اور احزاب آئے اور ڈرایا کہ ہم تمہیں کھا بھی جائیں گے اور مسلمانوں کو ختم کر جائیں گے, انہوں نے کہا تمہیں موت سے ڈراتے ہیں. موت تو ہمارا ایکسٹیسی ہے, پینیکل ہے, یہ تو ہماری ملاقات ہے رب کی, مطلب دعا میں مانگا کرتے تھے آپ. موت تو ہمارے رب سے ملاقات کا نام ہے, اپوائنٹمنٹ ہے موت, کہ رب کو دیکھیں گے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک ہمارے جاننے والے ہیں سی او ہیں ماشاء اللہ, ایک ملٹی نیشنل کے, وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ جو پڑھی لکھی یوتھ ہے نا, اس میں انگزائٹی اتنی دیکھی ہے, انہیں نیندیں نہیں آتی ہیں موت کے ڈر سے. یہ کووڈ میں کتنے لوگ ڈپریشن میں گئے اس وجہ سے, موت کا ڈر کہ ختم ہو جائے گا میرا سب کچھ, ایوری تھنگ ول بی اوور. اس سے اتنے انگزائٹی اٹیکس آتے ہیں, لوگوں کو نیندیں نہیں آتی. اور پھر الٹیمیٹلی ہمیں نا شیطان کا بھی بہت رول ڈسکس کرنا چاہیے. گورے شیطان ان کے لیے ایگزسٹ نہیں کرتا, نہ سول ایگزسٹ کرتی ہے. اصل میں شیطان کا بہت رول ہوتا ہے, بہت زیادہ رول ہوتا ہے. اٹ آل اسٹارٹس فرام یو نو ایک اسمال تھنگ, اس کے بعد آپ اوور تھنکنگ کرتے ہیں, آپ سر پہ سوار کر لیتے. شیطان کو نا ہر بندے کی ویکنس پتہ ہے. اب میرے پاس کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں, آپ لوگوں کے پاس بھی آتے ہیں, یار کلیئرلی آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہوتا ہے کہ شیطان کو پتہ لگ گیا اس کو میں نے پکڑنا کہاں سے. یعنی اگر تو یہ اوور تھنکنگ بہت کرتا ہے, میں نے وہاں سے پکڑنا ہے. اگر تو اس کو برانڈز کا بہت شوق ہے, میں نے وہاں سے پکڑنا ہے کہ برانڈز تیرے پاس آ نہیں رہے, یہ تو کن حالات کا شکار ہو گیا وغیرہ وغیرہ. جس کو جو ہے وہ کسی ریلیشن شپ سے مسئلہ ہے, وہاں سے اس کو پکڑنا ہے, اوور سینسٹیو کرنا ہے. Why are we not able to identify the difference between waswasas and the difference between real mental health issue? ہر وسوسے کو ڈسکس کرنا, اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا. جیسے نائٹ میئر کے بارے میں آتا ہے نا کہ مت ڈسکس کرو, جھٹک دو. کچھ چیزیں جھٹک نہیں ہوتی. ہمارے لوگ ہر وسوسہ ڈسکس کرتے ہیں. مجھے یہ تھاٹس آتے ہیں, بلکہ ایک تو میں نے مذاق میں ایک بار کسی کو کہہ دیا کہ اگر میں آپ کو اپنے وسوسے بتا دوں, آپ کہیں گے پاگل. صحیح بات. مطلب کبھی کبھی ایسے عجیب و غریب باتیں صحابہ کے ذہن میں آتی تھی کہ ہم اپنے وسوسے ڈسکس نہیں کر سکتے, ہم وہ زبان پہ لا نہیں سکتا, زبان پہ لا نہیں سکتے. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ فذاک الایمان, کہ یہ تمہیں ان وسوسوں سے کراہیت اور برا محسوس ہو رہا ہے نا, کہ یہ ایمان کی نشانی ہے. تو کیا کہو, وسوسوں کو رد کر دو اور اپنے جو ایمان ہے نا اس پہ فرمنس کا اظہار کرو, اور کہو آمنت باللہ ورسولہ, میں اللہ پہ اور رسول پہ. تھاٹس کا اور وسوسوں کا آنا برا نہیں ہوتا ہے, what matters is کہ آپ رسپونڈ کیسے کرتے ہیں. So everybody has to respond in a certain way. It's all about management. جی آپ مینیج کیسے کرتے ہیں چیزوں کو. لیکن having said it, یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے, ہمارا معاشرہ بہت ریگریسو سوسائٹی ہے. فیملی اسٹرکچر کی بات کر رہا ہوں, دبایا جاتا ہے ایموشنس کو, باقاعدہ کہا جاتا ہے ایموشنس کو دباؤ, لیٹ آؤٹ نہ کرو. لیکن آن دی ادر ہینڈ زیادہ لیٹ آؤٹ کرنا, وہ جو گوروں کا پرسپیکٹیو ہے اس سے بھی میں ایگری نہیں کرتا. اتنا لیٹ آؤٹ کرو کہ ہر وسوسہ شیئر ہو رہا ہے. لیٹ آؤٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ وہ فہو قدیم کے الفاظ جو آتے ہیں, یہ جو فلسفہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے ساتھ, so you have to vent it out in front of Allah subhanahu wa ta'ala. اچھا فہو قدیم جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے ہے, کہ وہ لوگوں سے شیئر نہیں کرتے تھے اپنا دل, یعنی اپنے سپریس کرتے. لیکن اس کے بعد قرآن کہتا ہے انی اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں لازمی شیئر کرتا ہوں لیکن سب اللہ سے میں شیئر. بالکل بالکل. سو یہ جو نا میکنگ اللہ سبحانہ وتعالی یور اونلی اسکیپ اینڈ میکنگ یو نو ٹیلنگ یور فیلنگز ٹو ہیم, اور اپنی ہمبلنس اور ویکنس کا علاج کرنا, کیونکہ لوگ شاید آپ کو آپ کا بینیفٹ لیں یا اپنی ویکنس سے پلے کریں. اللہ سبحانہ وتعالی تو وہ پاسٹ کے جو ریگریٹس ہیں, جب آپ پاسٹ کو لے کر بیٹھ جائیں, نکل ہی نہیں رہے آپ پاسٹ میں سے. بار بار آپ پاسٹ کو کوٹ کرتے ہیں, میرے ساتھ یہ ہو گیا, میری لائف ضائع ہو گئی, میرے کھیلنے کے دن تھے, میرا یہ کرنے کا دن تھے, ماں باپ نے ذمہ داریاں لگا دی, یہ کر دیا وہ کر دیا. تو
یہ ایک ایسا ایٹیٹیوڈ ہے جو شیطان کو بہت پسند ہے اور یہیں سے وہ پکڑتا ہے کہ ٹھیک ہے جی مجھے اس کی کمزوری پتہ لگ گئی کہ پاسٹ کے اب ریگریٹس اسے بتائی جاؤ تاکہ نہ یہ ٹوڈے میں رہے نہ یہ فیوچر کا سوچے. تو یہ 3 ریزنز، ریلیشن شپ، فائنینشیل ایشوز اور پھر پاسٹ کے ریگریٹس. باقی آپ بھی کچھ ایڈ اگر کریں اس میں. نہیں بالکل، یہ جو اپنے پاسٹ ریگریٹ سے بات کی نا کہ غلط ڈیسیژنز لے لینا نا، کسی کا غلط ڈیسیژن ہو گیا اور پھر یہ کہنا کہ میں نے اس بندے سے شادی کیوں کی، سارے زندگی بیوی آپ نے گزار دی یا میاں آپ نے گزار دی کہ میں نے شادی کیوں کی ایسے. بھائی اب ہو گئی نا، اللہ نے لکھا ہوا تھا آپ کے لیے، ناؤ ٹرائی ٹو میک اٹ ہیپن. بالکل صحیح. اب گزارو زندگی بہترین طریقے سے جو ہو سکتی ہے. ہاں اگر بالکل نہیں بن رہی تو پھر آپ کے راستے جدا کر لیں، نیا ڈیسیژن لیں، لیکن ایٹ لیسٹ ٹرائی کریں. یہ اسی پہ کرتے رہنا کہ ایسے میں نے شادی نہیں کرنی تھی یا یہ میں نے بزنس کیوں کیا. اور اس میں اللہ نے کیا فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ احرص علی ما ینفعک، سیک what is beneficial، واستعن باللہ، اور اللہ کی مدد حاصل کرو، ولا تعجز، اور اپنے آپ کو نا عاجز مت کرو کہ یار یہ تو ہو نہیں سکتا، I can't do it. نہیں، مومن کبھی ایسا نہیں کرتا. اور اگر کوئی چیز ہو جائے تمہاری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی تو یہ نہ کہو کہ اف نہ یوز کرو، جو اف کا ورڈ ہے نا، کاش یہ میں نہ کرتا، اگر میں ایسا کر لیتا تو ویسا ہو جاتا، اگر میں اس سے میری ڈیسیژن ماں باپ کو شیئر کر دیتی تو ایسا ہوتا. تو پھر فرمایا کیونکہ اف کہنا نا شیطان کے لیے دروازے کھولتا ہے، اور دروازے کہاں کھولتا ہے؟ دل اور دماغ. یار دس از ون آف دا موسٹ بیوٹیفل احادیث جو آپ نے بتائی ہے نا، یہ نا سمرائز کر دیتی ہے ایک مسلمان کا معاملہ لائف میں کیا ہونا چاہیے. And it's actually about importance of positive self. Yes. کہا گیا کہ جس چیز کو تم اچھا سمجھتے ہو اس کی طرف بڑھو، ٹھیک ہے، اس کی طرف اپنی ایفرٹ لگاؤ، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے مدد بھی طلب کرو. اور اگر وہ نہیں ہوتا تو کوسنے نہ لگ جاؤ، ٹھیک ہے، کہ میں یہ ہوتا تو وہ کر لیتا. یہ ویسے نا وہ لوگ کرتے ہیں جن کی زندگی میں اللہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے کیے کہ نا مطلب کلی طور پہ ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے. اور اخی نیگیٹو اتنی سیلف ٹاک، ہماری عوام نیگیٹو سیلف ٹاک کرتی ہے نا کہ میں برباد ہو گیا، میرا دن خراب ہو گیا، میری قسمت خراب ہو گئی. یہ سینٹینسز بڑے کامن ہیں ہمارے گھروں میں. آج کا دن بہت برا ہوا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. بلیو می اس کا کتنا امپیکٹ ہوتا ہے ہماری سائیکالوجی پہ، ہمارے کیمیکلز پہ. دوسری بات، آپ کی روٹین ہی ایسی ہے کہ یار اس میں ڈوپ ہی ڈوپ ہے، اس میں کوئی گیونگ نہیں ہے، اس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ ہر وقت آپ اسمارٹ فون کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، ایک 9 انچ کی اسکرین میں گھسے ہوئے ہیں، آپ کوئی واک نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر رہے، نہ آپ نے جو ہے وہ کوئی ذمہ داری نبھانی. اس وجہ سے مینٹل ہیلتھ کنفرم ڈسٹارٹ ہوتی ہے. تیسری چیز، ہیپینس کا فالس کنسیپٹ، لوگوں سے بہت ایکسپیکٹیشن لگانا، کمفرٹ زون سے نہ نکلنا کہ میری ہیپینس ڈسٹرب ہو جائے گی. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. یوتھ کیوں کمفرٹ زون سے نہیں نکل رہی کہ میری ہیپینس ڈسٹرب ہوگی. کہیں شادی ہو گئی، ڈفرینٹ ماحول ہے. ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کا ماحول اور ان لاز کا ماحول ڈفرینٹ ہے. اب اس کو برداشت نہ کرنا، اس پہ غصے ہونا اور کمپرومائز کی طرف نہ آنا اور یہ انڈرسٹینڈ نہ کرنا کہ پیپل ہیو ڈفرینٹ نیچر. کیوں؟ کیونکہ کمفرٹ زون ہرٹ ہوا ہے، اس سے سو کالڈ ہیپینس ہرٹ ہوا ہے.